اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج بھی ہم آپ کے خدمت میں اپنا پروگرام جو لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا ٹاپک وہی عزاداری کی اہمیت کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اور چونکہ آج شب شاید پہلی ماہ محرم کی ہو تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ ایام سے شروع ان ایام کو پانے کے لیے ان کا آغاز کرنے سے پہلے ہم جتنا بھی ہو سکے اپنے خود کو اپنے نفس کو اپنی روح کو بہتر طریقے سے تیار کر سکیں تاکہ ہم ان دنوں کی جو عبادت جو عظمت جو ہے فضیلت اس کو پا سکیں. تو کل ہم نے اپنے اس پروگرام میں عزاداری کی مفہوم اور اس کی افادیت اور اس کی عظمت کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ عزاداری کی عظمت یا واقعہ کربلا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے صرف اتنا ہی کہنا اتنا ہی سوچنا ہمارے لیے بہت ہے کہ یہ وہ عزاداری ہے، یہ وہ غم ہے کہ جسے تمام انبیاء اکرام نے اس واقعے کے ہونے سے پہلے جو ہے اس درد کو محسوس کیا. اس غم میں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اشک بار ہوئیں. اور یہ واقعہ ابھی اور اس انبیاء اکرام اور واقعہ کربلا میں ہزاروں سال کی مسافت، اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس غم کو انہوں نے محسوس کیا. تو کیا ہم اور آپ پہ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم بھی اس واقعہ کربلا کے ہونے کے بعد اب ہم اس واقعے کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا پیغام ہے، وہ کیا درس ہے جو ہمیں کربلا دے رہی ہے، جو پیغام ہے اس امام حسین علیہ السلام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں. ہم اس کو درک کرنے کی کوشش کریں، اس کی معرفت اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے کس مقصد کے لیے اپنے بھائی بہنوں بھتیجوں بھانجوں اور بیٹیوں کے ساتھ اپنا وطن چھوڑا اور اتنی مصیبتیں اور صعوبتیں برداشت کر کے میدان کربلا میں پہنچے اور میدان کربلا میں پھر اپنے عزیز ترین آل رسول کی قربانیوں کو پیش کیا، باوفا اصحاب کی قربانیاں پیش کی گئیں. تو کیا اس میں کیا مقصد ہے، اس میں کیا سوچ پناہ ہے، کیا پیغام ہے چھپا ہوا ہے کہ جو کہ ہمیں حاصل کرنا ہے. صرف ہمیں شہادت کو سمجھ لینا یا اس میں آنسو بہا لینا یا ماتم کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اس سے بڑا ایک پیغام جو کہ ہم امام حسین علیہ السلام ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ پروگرام اسی لیے رکھا ہے کیونکہ ہم اپنا سارے جو پوائنٹس تھے وہ کل نہیں ڈسکس کر سکے، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سی ای میلز بھی آئی ہیں، جو سوال بھی ہمارے ویورز نے ہمیں بھیجے ہیں جو کہ وہ اپنا ایک جو آپ کہہ لیں کہ تجسس یا ان میں تھوڑا سا کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس کے بارے میں ان کو کنفیوژن یا مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں آج ڈسکس کریں گے. بس اسی ایک جملے کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا اور ان کے پیغام کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونا ہی اصل عزاداری ہے. تو آئیے آج کی اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ اور آج کی ہماری مہمان محترمہ رفاقت صاحبہ. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی آپ سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے ہمارے پروگرام میں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ رفاقت بہن آج ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. محترمہ فرحت صاحبہ، آج ہم جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس کچھ ویوز کے سوالات بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی طرف جائیں، اور کافی انٹرسٹنگ پوائنٹس سوال جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت امپریس ہو رہی تھی کہ ہمارے ویوز کی اس طرح کی سوچ ہے کہ وہ اس لائن پہ سوچ رہے ہیں. کیونکہ ہر عام انسان اتنا دور تک نہیں سوچ سکتا. وہی سوچ سکتا ہے کہ جس کو معرفت حسین ہو، وہ پھر اپنا ہر طرح کی جو ڈفرینٹ اینگل سے پھر اس کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے اور ہر اینگل جو ہے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو اگر اس کا جواب نہیں مل رہا ہوتا. تو آج بھی ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں. آج کی گفتگو کا آغاز اسی سے کرتے ہیں کہ عزاداری، کل ہم نے عزاداری کے مفہوم پر، اس کے مقصد، اس کی افادیت، اس کی عظمت کو بیان کیا، لیکن آج تھوڑا سا اگر ہم اس کو ائمہ طاہرین کی نظر سے اگر ہم ان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے عزاداری کی کیا امپورٹنس بتائی ہے، ان کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے.
اعلیٰ بہن اور ہماری جو آج کی مہمان ہیں آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور عزاداری کی اہمیت کو ائمہ علیہ السلام نے کس طریقے سے بیان فرمایا ہے، اس کے لیے اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے. پیغام حسینی کا پرچار کرنا، پیغام حسینی کو لوگوں تک پہنچانا، اس کی حقیقت سے لوگوں کو اویئر کرنا، بیدار کرنا. تو اصل مقصد یہ عزاداری کا ہے. تو ائمہ علیہ السلام نے بھی امام حسین اپنی زندگی کو صرف کیا امام حسین کی قربانی کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے کہ جس کی وجہ سے آج اسلام زندہ اور تابندہ ہے. اور اگر وہ عظیم قربانی نہ ہوتی تو حقیقی اسلام جو ہے وہ اس دنیا سے مٹ جاتا. جو حقیقی اسلام جس کو رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، وہ حقیقی اسلام، وہ حقیقی شریعت جو تھی وہ نیست و نابود ہو جاتی اگر کربلا میں امام حسین اپنی قربانی کو پیش نہ کرتے. تو یہ محسن اسلام بھی ہیں، محسن انسانیت بھی ہیں، اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ اپنے محسن کو کبھی فراموش نہ کریں، کیونکہ انسان کمال پر اسی وقت پہنچتا ہے کہ جب وہ اپنے محسن کے احسانات کا قائل ہو اور اس کی قدر کرتا ہو، تبھی وہ اپنی انسانیت کی حفاظت کر سکتا ہے. تو ائمہ علیہ السلام نے اس حوالے سے، کیونکہ پیغام یہ تھا کہ حق کو پہچانوانا، حق اور باطل کی جو تمیز امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے زمانے کے سامنے پیش کی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائم رہے، قائم رہے، تاکہ لوگوں کو حق و باطل کا امتیاز اور فرق و تفریق معلوم ہوتی رہے. اس کے لیے ضروری ہے ذکر حسین. ذکر حسین کا بہترین طریقہ عزاداری کی صورت میں یہ ہمیں تعلیم فرمایا ہے اہل بیت اطہار نے. اور سب سے پہلی جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پہلی عزادار اور پہلا عزادار جو ہے وہ حضرت زینب اور سید سجاد بیمار کربلا جن کو کہا جاتا ہے. تو ان دو نے عزاداری کو کے سلسلے کو قائم کیا، اور اس میں مقصد وہی تھا کہ پیغام حسینی کو لوگوں تک پہنچانا، حق شناسی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا. اور اس کے لیے ائمہ نے بہت زیادہ اس کے اوپر انفسائز کیا، بہت زور دیا. اور ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ مسلمان اہل مدینہ بالخصوص کہ جتنے بھی اسلامک مہینوں کے چاند یعنی پہلی تاریخ ہوتی تھی تو وہ چاند دیکھتے تھے تو اندازہ لگاتے تھے کہ آج اس مہینے کی پہلی تاریخ ہے. مگر ماہ محرم وہ ماہ ہے کہ جس کے لیے اہل مدینہ چاند دیکھتے نہیں تھے، بلکہ جب امام کے گھر سے رونے کی صدا بلند ہوتی تھی تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ماہ محرم یعنی کہ محرم شروع ہو گیا ہے، محرم کا آغاز ہو گیا ہے، آج چاند رات ہے. تو اس سے ہی آپ اندازہ لگائیے کہ محرم، ماہ محرم کے جو کہ ماہ عزا ہے، کہ جس میں پیغام حسینی کا پرچار کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہو، غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کر سکے. تو امام ائمہ علیہ السلام نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ زور دیا اور لوگوں کو متوجہ کیا ہے. اور ہمیں ائمہ کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ تمام ائمہ علیہ السلام اور امام رضا کے حوالے سے، امام جعفر صادق کے حوالے سے روایتیں ملتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے روایتیں ملتی ہیں کہ یہ ایام عزا وہ تھے کہ جس میں ان ائمہ کے چہرے پر کسی قسم کی خوشی کے آثار نہیں ہوتے تھے، بلکہ مجسم پیکر غم بنے رہتے تھے. اور ہر وقت ہمہ وقت ان کی یہ خواہش ہوتی تھی،
اور یہ کوشش ہوتی تھی کہ فقط اور فقط کربلا والوں کا ذکر ہو، ان کے جد امام حسین کا ذکر ہو اور ان کی قربانی کو بیان کیا جائے، ان کی مظلومیت کو بیان کیا جائے، جس سے انسان کے اندر مظلوموں کے لیے ہمدردی پیدا ہو، ان کے اندر وہ رقیق القلب ہوں مظلوموں کے لیے، اور ظالم کے آگے سینہ سپر ہونے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو۔ قوت بے شک بہترین انداز میں آپ نے ہمیں یہ میں تحرین کے حوالے سے اس پہ گفتگو فرمائی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ روز محشر ہر آنکھ اشک بار ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں میرے نواز حسین پر جس نے گریہ کیا ہو یا آنسو بہائے ہوں، اور کیونکہ وہ شخص ہنسنے والا ہوگا روز محشر، وہ شخص ہنسنے والا ہوگا اور جس کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ تو ہمیں بہت سی ایسی احادیث ملتی ہیں ائمہ طاہرین سے کہ جنہوں نے بار بار جس میں ہمیں کہ فضیلت، عزاداری کی فضیلت، امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کرنے کی، ماتم و نوح خوانی اور مرثیہ خوانی۔ تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایک عظمت، یہ فضیلت جو ہے، یہ ہر انسان کو مل جائے گی جو بھی مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے، جو بھی جا کے مرثیہ پڑھتا ہے، جو بھی نوح خواں کرتا ہے، یا کہ اس کے عمل دیکھ کر اس کو یہ جو ہے ثواب ملے گا؟ بالکل نبیلہ بہن، بہت ہی بہترین آپ کا یہ سوال ہے کہ جس سے ہم جو ہیں وہ اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آیا ہمارے اندر کیا گیا۔ تو امام خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے امام کے لب گویا ہوتے تھے اور آپ فرماتے تھے انا قتیل العبرہ لا یذکرنی مومن الا بکا، کہ مجھے رلا رلا کے قتل کیا گیا اور میں وہ ہوں کہ میرا ذکر جس مومن کے سامنے ہوتا ہے وہ گریہ کرتا ہے۔ تو امام نے ایک معیار بنا دیا کہ گریہ کرنے والا ذکر حسین پر مومن ہے۔ اب مومن کی جو ڈیفینیشن ہے، مومن کا جو تعارف ہمیں زبان رسالت سے اور ائمہ طاہرین کے اقوال سے ملتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارا شمار ان مومنین میں ہے یا نہیں ہے۔ مومن کی جو تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ بزبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ معصومین کے بیان فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کا قول و فعل ایک ہوتا ہے، جیسے سورہ والعصر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ صاحبان ایمان مومن وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں عمل کے ساتھ۔ تو عمل اور ایمان لازم و ملزوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین جب فرما رہے ہیں کہ مومن میرے ذکر پہ گریہ کرتا ہے، تو مومن وہ ہے کہ جس کا عمل اور جس کا قول اور فعل ایک ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہمارا شمار ان مومنین میں ہے، کیونکہ فقط گریہ کافی نہیں ہے، کیونکہ امام کی مظلومی پر دشمن بھی رویا ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو روز عاشور جب امام مظلوم اپنے شیرخوار علی اصغر کو لے کر آئے ہیں مقتل میں، تو افواج یزیدی نے بھی گریہ کیا ہے۔ یہ جب مظلوم کربلا خون و خاک میں غلطہ عرض کربلا پر آپ کا جسد مبارک تڑپ رہا تھا، اس سخت بھی اشقیاء نے کہ جن کے ہاتھ میں خنجر تھے، جن کے ہاتھ میں پتھر تھے، اس سخت امام کی اس مظلومی پر انہوں نے بھی گریہ کیا ہے۔
مگر ان کے گریہ نے ان کے کردار میں تبدیلی پیدا نہیں کی، ان کے گریہ نے ان کے دلوں کو نرم نہیں کیا کہ امام حسین کی مظلومی پر وہ یہ اپنے اس ناپاک ارادے کو، اس شیطانی کام سے اپنے آپ کو روک سکتے، نہیں کر سکے۔ گریہ کیا، مگر انہوں نے بھی گریہ کیا۔ تو امام نے اپنے اس جملے میں ان گریہ کرنے والوں کی طرف متوجہ کیا جو مومن ہے۔ تو ہمیں اس کی طرف، اس ماہ محرم میں ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے چاہیے کہ ہمارا جو گریہ کا معیار ہے، ہمارا جو رونا ہے، اس میں جو معیار ہے، جو کنڈیشن ہے، آیا ہم اس پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں اترتے تو فرش عزا کی اس برکت سے اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور اپنے آپ کو ان مومنین میں شمار کریں کہ جن کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ ذکر سنتے ہیں اور ان کا دل تڑپ جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کی مثال جب امام حسین علیہ السلام جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام کو لے کے گئے میدان کربلا میں، تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ فوج یزید سب کے بالکل کھلبلی مچ گئی اور سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس کو دیکھ کے بھی۔ تو جی، تو لیکن میں کہوں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کہ جو ہمارے علماء تشریف لاتے ہیں بیرون ممالک سے، انہیں چاہیے کہ جب جہاں آتے ہیں تو تھوڑی ریسرچ کر کے آئیں، جو ہمارے بچے جنہیں کہ جو کہ لینگویج بیریئر ہے یہاں کا، اس کو اچھی طرح اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ انہوں نے ان بچوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ ہم تو اس پاکستان میں آئے اس ماحول میں پلے بڑھے، لیکن ان بچوں کا بالکل الگ ماحول ہے، ہمیں ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہو نہیں رہا۔ ہم جاتے ہیں مجالس میں، مقدس جگہ پہ جاتے ہیں، عزاداری کے لیے جاتے ہیں، پتہ ہے محرم کا چاند آ گیا اور عزاداری شروع ہو گئی، عزا خانے میں جاتے ہیں، لیکن ہر کوئی بندہ وہاں سے سیکھ کے نہیں اٹھ رہا ہوتا۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ وہاں سے سیکھ کے آئیں۔ بالکل رفاقت بہن، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ، جس کی طرف کل بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اپنے پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ اور بھی بہت سی ہماری بہنیں تھیں، گیسٹ تھیں، سب نے اپنے ویوز کا اظہار کیا۔ لیکن یہ آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے کہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں، جو بھی ممبر پہ بیٹھتے ہیں، ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس کو جو حق ہے ممبر کا اس کو ادا کریں، بجائے اس کے کہ لوگوں کے دل کو خوش کریں یا لوگ کیا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق پڑھیں، وہ نہیں ہے۔ لیکن وہ بالکل لیکن کیونکہ ہمارے یہ ایک بن گیا ہے، ایک نظریہ سا بن گیا ہے کہ جو مولوی زیادہ شاؤٹ کرتا ہے یا پھر آگے سے اسے رسپانس مل رہی ہے یا نعرے پہ نعرے، بے شک نعرے لگائیں، لیکن کیا آپ سیکھ رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ مجلس میں جائیں تو وہاں سے کچھ لے کے اٹھیں آپ۔ جی، تو یہ سننے والے کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ اکثر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ لیڈیز آتی ہیں تو وہ، کیونکہ وہ کچھ ایسی لیڈیز ہوتی ہیں کہ وہ سال کے بعد مل رہی ہوتی ہیں، کہیں دور رہتی ہیں محرم کی وجہ سے یا نہیں مل سکی، تو وہ اپنی گفتگو میں مشغول ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے مجلس نہیں سنی، اس وجہ سے بھی انہوں نے جو پیغام دیا ہے ایک ذاکر نے یا علماء نے، وہ بھی لیکن وہ انہوں نے نہیں حاصل۔ لیکن یہ بات ہے کہ ہماری ماؤں کو ان پہ بہت جاتا ہے، ان کا فرض بنتا ہے، اور میں چاہوں گی کہ جو بھی ماں مجھے سن رہی ہے وہ پلیز اس سال جب جا رہی ہیں عزاداری میں اپنے بچوں کو تھوڑا سا واقع کربلا کے بارے میں آسان لفظوں میں، کیونکہ جو مولانا ہے اس کی زبان بچے نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، اور بیگ بھر بھر کے ساتھ پکنک کا سامان لے کے مت آئیں، بچوں کو سمجھائیں کہ ہم عزادار کے لیے جا رہے ہیں، واقع کربلا سنیں گے ہم لوگ وہاں پہ، اور یہ پکنک سپاٹ پہ نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں شملہ بول رہی ہوں لوٹن سے۔ جی کون؟ شملہ بول رہی ہوں لوٹن سے۔ اچھا شملہ جی، ابھی جو بات ہو رہی تھی، میں تھوڑا انہوں نے جو پہلے پوائنٹ بولا کہ جو عالم ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں، تو میں یہ زیادہ سمجھتی ہوں کہ پیدا اس سے زیادہ جو فرض ہوتا ہے وہ پیرنٹس کا ہوتا ہے۔
यूजुअली होता ही है कि आज़ादारी में जब हम बैठते हैं, हम जाते हैं, मैं 3-4 साल में मैं तो हमेशा से मुझे यही प्रॉब्लम रही है कि जब भी मैं देखती हूँ तो बच्चों को बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी चीजें बैग भर के उनको दिया जाता है और माएँ आराम से सुन रही होती हैं और बच्चे जब से होते हैं वो बैठ के कलरिंग कर रहे हैं, चीजों को वो कर रहे हैं। मतलब हम ये नहीं है कि बच्चों को आपको छोटे होते ही समझ आ जाएगा, लेकिन मैंने अपनी अम्मी का तरीका देखा है कि जब हम छोटे होते थे तो अम्मी कहती थी कि बात नहीं करो, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि लैंग्वेज तो आपको बहुत देर के बाद समझ में आती है, चाहे आपकी उर्दू लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज है। बच्चों को इंग्लिश भी अब कहें सुनने को तो वो ये कहते हैं कि हमें नहीं समझ आ रही। इवन इंग्लिश भी वो कहते हैं कि भी हमें तो भी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, ये ज्यादा हार्ड इंग्लिश है, ये ज्यादा टफ इंग्लिश है, नहीं समझ में आ रही। तो वो उनको जस्ट लिसनिंग पे उनको फोकस किया जाए कि वो सिर्फ उस चीज को सुने। मतलब उधर ये कहा बयान किया जाता है कि बच्चों को समझ में नहीं आती, लेकिन आज आप बच्चों को बैठने का तरीका खुद से नहीं बताएंगे तो कल को वो बच्चे कैसे बैठेंगे? मुझे तो इस चीज का अंडरस्टैंड नहीं होता। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि चुप करके बैठो, जैसे मेरी अम्मी मुझे कहती थी। अम्मी कहती थी कि अगर मसाइल समझ में नहीं आ रहे तो अपना सर जिनसे है वो नीचे कर लो, नहीं देखो इर्द गिर्द, रोना नहीं आ रहा तो अपना जिनसे सर नीचे करो, इस तरह से पर सबको नहीं देखो। लेकिन यहाँ पे तरीके को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा। यही बच्चों से ज्यादा उज़र माएँ पेश कर रही हैं कि इनको भी समझ में नहीं आ रहा। तो जब हम इनको तरीका नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि आपने कैसे बैठना है, किस तरह से आपने बिहेव करना है, मजलिस में आप आए हैं, खेलने के लिए नहीं आए। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस बयान करती हूँ, मैंने बच्चों को बहुत कोशिश की है, लेकिन दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ मिलके मुझे तकलीफ होती है कि मेरे बच्चे भी वही कर रहे होते हैं। बहुत फोकस करूँ, बहुत जोर दूँ और उनसे आके सुनती भी हूँ कि आपने क्या सुना है, आपने क्या किया है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि दूसरी कम्युनिटी के लोग जिनसे हम उस चीज को अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो लिसनिंग और फोकसिंग ये जिनसे होती है, ये अभी अब बच्चों को नहीं आप कराएंगे तो फिर आप कब कराएंगे और किस वक्त कराएंगे? अब वो कुछ लड़कियां मैं यंग देखती हूँ, वो लैपटॉप कंप्यूटर वो जो मोबाइल्स है वो लगी होती हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। मैंने बस यही अपना दर्द दिल बयान करना था। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका शना बहन, आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स की तरफ तवज्जो दिलाई है और शायद हो सकता है कि कुछ माएँ कॉन्शियस भी ना हो इस चीज़ पे कि लेकिन देखिए नबीला, बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, नर्सरी जाते हैं, वहाँ बड़ी वो स्ट्रक्चर्ड उनका प्रोग्राम होता है, डिसिप्लिन होता है। इसलिए मैं कह रही थी कि मैं बात आपसे करी कि मेरा पोता 6 साल का है, वो बड़े आराम से मेरे पास बैठता है। मैं मैं ना उसे फ़ोन पे खेलने देती हूँ और मैं उसे कहती हूँ कि बेटा हम मजलिस में जा रहे हैं, आपको पता है वाक़या करबला का, उसका जिक्र करेंगे मौलाना, बेशक आपको समझ ना आए लेकिन आपने उसकी एहतराम में खामोशी से बैठना है। बिल्कुल। रफ़ाक़ बहन एक और कॉलर हैं, कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आपका मैं गुफ्तगू सुन रही थी, बहुत अच्छा टॉपिक है। बस मैं दरअसल से ये कहना चाहूँगी, अपना नाम बताना चाहेंगी? जी मेरा नाम सारा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो अब हमारे यहाँ ये जो माएँ हैं वो मैंने देखा है बहुत से मजलिस में कि वो घर में भी इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो बच्चा कैसे अपनी दादी नानी या अपने मौलाना के कैसे जिक्र को समझेगा या सुनेगा? तो मतलब बच्चा तो इंग्लिश सीखेगा, वो बाहर जा रहा है, उसे तो हर हाल में इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। लेकिन मैंने माओ को देखा है कि इवन वो बच्चों को इंग्लिश में ही जवाब दे रही होती हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रही थी, बल्कि अपने और साथियों से उर्दू में बातें हो रही हैं, लेकिन बच्चे से इंग्लिश में बात करेंगी। इस तरह वो खामा खाई को अपनी लैंग्वेज को ना आराम से वो बिल्कुल खत्म कर देती हैं कि भाई बड़ा होकर जो है वो बच्चा उर्दू में जवाब देने के काबिल नहीं होता तो समझना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं मतलब ये भी पैगाम देना चाहूंगी कि मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज मतलब कि उर्दू को या अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल घर से खत्म ना करें कि बच्चों से सिर्फ इंग्लिश में कम्युनिकेशन हो रही है। जी बिल्कुल। ये बात भी जो है एक बहुत बड़ा जरिया है जो बच्चे मजलिस नहीं समझ पाते। थैंक यू सो मच। आपका बहुत अच्छा पॉइंट, अनदर एक्सीलेंट पॉइंट। जी नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं ब्रेक के बाद।
معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ویلکم بیک، اور آج کا ہمارا ٹاپک عزاداری کی اہمیت، اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم نے عزاداری کو ائمہ طاہرین کے نظر میں عزاداری کی کیا اہمیت ہے آج اس پہ ڈسکشن کی۔ اور اب ہم جو ہماری مجالس میں جو ہمارے پرابلمز ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ کمیاں ہیں، ان کو اوپر ہم نظر ڈال رہے ہوں۔ ہمیں اگر آپ نے ہمارے ساتھ تھے ہمارے بریک سے پہلے، تو ہمارے کچھ کالرز نے بھی اسی چیز کا اظہار کیا کہ جو ہماری پرابلمز ہیں ہمیں اب ان کو ڈیل کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہم ان کو ڈیل نہیں کریں گے، ہم خود تو ہم نے اپنی تعلیم حاصل کر لی، خود تو ہمارے اندر اگر سمجھ ہے واقعہ کربلا کی، اور ہم کوشش بڑے ہیں، ہم کوشش بھی کریں گے کہ ہمارے اندر معرفت پیدا ہو جائے، جو کمی پیشی رہ گئی ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنا صرف ہم نے آگے جا کے حساب نہیں دینا ہوگا، ہم نے اپنے بچوں کا بھی حساب دینا ہوگا، ہم بچوں کی کیسے اپ برنگنگ کریں، کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بچوں کو ہمیں شروع سے ہی کس طرح سے تعلیم دینی ہے کہ کس طرح سے ان کو ان کے اندر محبت اہل بیت کو ہم نے پیدا کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے انہیں سکھانا ہے کہ کیسے آپ مجالس اور محافل میں جائیں تو کس طرح کون سے آداب ہیں، کس طرح سے آپ نے بیٹھنا ہے، اور کس طرح سے آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بس اسی حوالے سے انشاءاللہ ہمیں کافی پوائنٹس پہ ڈسکشن آج رہے گی۔ تو ہم چاہیں گے بھی ناظرین، ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہے، ہمارا ای میل ایڈریس بھی اسکرین پر ہے، آپ پلیز ہمارے ساتھ ضرور جوائن کریں۔ کوئی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے مجلس میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جسے کہ ہمیں ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری جو مجالس ہیں یا جو پیغام حسین ہم سننے جاتے ہیں، جو ایک مقصد ہے جو ہم جس مقصد سے ہم جاتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، تو وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ صحیح معنوں میں پورا ہو جائے، بلکہ ہمارا نہیں، اس سے سب لوگ مستفید ہوں گے، سب لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ جی آگے چلتے ہیں۔ جیسے بریک پہ جانے سے پہلے رفاقت بہن اس حوالے سے گفتگو کر رہی تھی کہ ہمارے جو مجالس ہیں ان میں یہ سمجھتی ہیں کہ جو مائیں ہیں ان کا ایک اہم رول ہے، اور جب مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو گھر سے، یہی آپ کا شاید تھا سوال کہ آپ جب گھر سے چلتے ہیں تو یا مجلس سے یا ایام محرم کے ایام جب شروع ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہم بچوں کو بٹھا کے اور ان کو سمجھائیں کہ یہ ایام آ رہے ہیں اور ہم نے روز اس روٹین سے جانا ہے۔ تو ان کا بھی یہی تھا کہ مائیں آتی ہیں اور وہ بچوں کو ساتھ لے کے آتی ہیں، لیکن بچوں کو بجائے اس کے کہ وہاں آداب محفل یا آداب مجلس بتانے کے کہ کس طرح سے بیٹھا جاتا ہے، وہ ان کو سویٹس یا کلرنگ بکس یا دوسری چیزوں سے انٹرٹین کرتی ہیں، اس میں انوالو کر دیتی ہیں، تو بچوں کو یہ احساس نہیں رہتا کہ ہم کس جگہ پہ آئے ہیں، اس جگہ کی اہمیت، اس فرش کی اہمیت ان کو وہ نہیں پتہ چل رہی۔ صحیح کہا میں نے؟ اگر آپ کو بالکل صحیح کہا آپ نے۔ جی تو آئی تھنک محترمہ فیض صاحبہ سے اس پہ کامنٹ لیتے ہیں کہ آپ کیا فرمائیں گی اس کے حوالے سے؟ جی نبیلہ بہن، اس کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ ہمیں مجلس کی امپورٹنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم عزا خانے میں جا رہے ہیں تو عزا خانہ کی کیا عظمت ہے۔ عزا خانے میں جب ہم جاتے ہیں، جیسے کہ ہمیں ملتا ہے علماء اکرام کی زبانی بھی، جو عزا خانے کی فرش عزا کی جو عظمت ہے، جو اس کی برکت ہے، جو اس کا مرتبہ اور مقام ہے، کہ یہ فرش عزا وہ ہے کہ جس پہ انبیاء تشریف لاتے ہیں۔ عزا خانہ وہ گھر ہے، وہ مقام ہے، وہ در حسین ہے کہ در حسین پہ آتے ہیں ہر خیال کے لوگ، ہے نا۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ تو اس عزا خانے میں فقط یہ نہیں ہے کہ مختلف جو ہے وہ علاقے اور زبان اور قوم کے لوگ جو ہے عزا خانہ میں آتے ہیں، بلکہ یہ فرش عزا ہے کہ جس میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے اس فرش عزا پر جو شرکا ہیں اس میں انبیاء کا بھی شمار ہے، اس میں ملائکہ کا بھی شمار ہے۔ یہ فرش عزا کی عظمت کو اگر ہم جان جائیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ملائکہ بھی آتے ہیں ذکر حسین سننے کے لیے، انبیاء بھی آتے ہیں اور اہل بیت اطہار بھی آتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہم کو یہ روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ جب فرش عزا بچھتا ہے تو سب سے پہلے آنے والا عزادار جو ہے وہ خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا ہے۔
اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی اس طریقے سے عزاداری کی اور فرش عزا کی اہمیت کو جانے کہ ہم جا رہے ہیں کہاں کہ جہاں پہ ہماری بیوی ہوں گی اور ہماری بیوی کس عالم میں اس فرش عزا پہ بیٹھی ہوں گی. صرف تصور کریں اپنی بیوی کو کہ وہ میری بیوی فرش عزا پہ جو بیٹھی ہوں گی کس عالم میں بیٹھی ہوں گی. آپ دیکھیے فرش عزا کی عظمت کو, آپ دیکھیے اس کے مرتبے کو کہ امام زین العابدین کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جس مقام پر ذکر حسین ہوتا تھا تو وہ میرے مولا جو تھے وہ اس مقام پر بیٹھتے تھے کہ جہاں پر آنے والے عزاداروں کے جوتے رکھے جاتے تھے. وہ کہتے تھے اندازہ نہیں ہے نگاہ قدرت میں ان لوگوں کا کیا مقام ہے, یعنی کہ ان کے جوتوں کے پاس بیٹھنے میں امام جو ہیں وہ فخر محسوس کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں فرش عزا چونکہ بغیر کسی قربانی کے, بغیر کسی کاوش اور کوشش کے ہمیں مل گیا. ہم مجلس میں جاتے ہیں, زمین پہ فرش بچھا ہوا ہے, سارے انتظامات ہوئے میں, ہم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا, ہم نے اس میں کسی قسم کی کوئی محنت نہیں کی ہے, اور ہم وہاں جا کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرش عزا اس لیے کہ ہمیں سوشلائز کرنا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سالوں بعد لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو انہوں نے اس فرش عزا کو میٹنگ پوائنٹ بنا لیا ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ جی فاطم پیٹر برو سے. جی 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 عزاداری کربلا کے بعد شروع ہوئی ہے, تو اگر آپ اس کو بیان کر دیں کہ اگر واقعی کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایوری ڈے از عاشورہ اینڈ ایوری لینڈ از کربلا, تو اس کے اوپر اگر آپ اس کو بریفلی ایکسپلین کر دیں تو مہربانی ہوگی. تھینک یو. بہت شکریہ فاطم بہن آپ کا, بڑے اچھے ماشاءاللہ آج تو سوال ہمارے. جی اگر آپ ہم لوگ عام زندگی میں دیکھیں نا, جب کہیں موت واقع ہوتی ہے, بچے جاتے ہیں والدین کے ساتھ, کوئی اپنے کبھی کسی کو بچے کو دیکھا ڈرنک پیتے ہوئے یا کرسپس, تو پھر فرش عزاداری پہ کیوں, اتنا فرق کیوں ہے؟ ایک اور میں یہاں پہ بتاؤں, آئی تھنک یہ انتظامیہ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ ہماری مجالس جو ہے نا وہ 4 گھنٹے کا پروگرام ہو جاتا ہے. 4 گھنٹے ماؤں کو چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھنا, کیونکہ رات کا وقت ہوتا ہے اور بچوں کی ایک روٹین ہوتی ہے کہ بچے سونے والے بھی ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. تو مائیں جو ہوتی ہیں وہ کیا کریں اس وقت, بچوں کو اگر کچھ دے کے کہ میں کچھ سویٹس دے دوں یا کوئی کلرنگ بک جس میں کہ بچہ لگ جائے تو بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ بچہ رو رہا ہے یا تنگ کر رہا ہے اور اس سے اور بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ایک یہ بھی سوچ ہے ہمارے. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم, میں مسز ریشی بات کر رہی ہوں لندن سے. ایکچولی مجھے پتا کرنا تھا 1 محرم کب ہے, کل یا پرسوں؟ ابھی تک تو نہیں پتہ چلا, ڈپینڈ کہ سائٹنگ آف دا مون پہ کہ کب ہوتا ہے انشاءاللہ, لیکن موسٹ پروبیبلی کہہ رہے ہیں کہ کل شاید پہلی ہوگی, پہلی محرم. شام تک آفٹر مغرب بریک کے بعد پتہ چل جائے گا. جی انشاءاللہ. آپ کو ہدایت ٹی وی پہ اگر آپ دیکھتے رہیں تو مغرب کے بعد وہ ڈیٹ ڈال دیں گے کہ آج 1 محرم ہے, شروع ہو گیا ہے کہ نہیں. ہاں نہیں وہی دیکھتی ہوں, لیکن بس میں بھی آج کچھ جلدی میں ہی کر رہی ہوں کہ پتہ چل جائے جلدی. تو ٹھیک ہے, میں پھر شام تک دیکھوں گی. جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا پلیز. ضرور, آپ بھی پلیز ہمیں دعاؤں میں ضرور محتاج دعا. جی جی واقعی واپس اپنی گفتگو کی طرف کہ آپ اس میں دونوں کا ہے, دونوں کو اس میں ورک کرنا ہے, انتظامیہ کو بھی ورک کرنا ہے اور جو آنے والے عزادار ہیں مجالس میں ان کو بھی اس پہ کام کرنا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو گھر سے مینٹلی پریپیئر کر کے لائیں کہ وہ کہاں لے جا رہی ہیں, بلکہ میں سمجھتی ہوں ڈنر کھلا کے لائیں, یہ دوسری بات سب کھلا کے لاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اتنی لیٹ ان کو پتہ ہے کہ ہم گھر میں لیٹ جائیں گے, لیکن وہی بات کہ اگر انہوں نے بچوں کو کنٹینیوسلی اگر آپ ایک بچے کو فیڈ کرتے رہیں کہ تمہیں اس طرح سے وہاں بیہیو کرنا ہے, اس طرح سے جانا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے, اور امام حسین کو دیکھو شہید کر دیا گیا تھا, I'm sure بچے بہت دل پہ لیتے ہیں اثر, ضرور بچے سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم بچوں کو کھانا دے رہی ہوتی ہیں نا مائیں, چاکلیٹ, کرسپ, فیزی ڈرنکس, وہ بچہ اسے ہائپر ہوتا ہے زیادہ. جی بالکل صحیح ہے. کوئی اور چیز بسکٹ, کوئی اور چیز لے کے آئیں, کچھ کھانے کے لیے دے رہے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے اور بچے اتنی دیر نہیں ٹک سکتے,
میں ایگری کرتی ہوں. پھر چاہیں کہ ہیلتھی آپشنس کی طرف دیکھیں. بچے فروٹ کاٹ کے ساتھ لے آئیں چھوٹے سے ڈبے میں ڈال کے, بچے کو فروٹ دے دیں, نٹس دے دیں, اور فیزی ڈرنکس کی بجائے آپ اس کو پیور جوس دے دیں, پانی لے لیں ساتھ. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم جی, اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ No, thank you. I just want to give some suggestions, yeah? Can you speak a bit louder, please? جی نہیں, thank you. Sorry, are you still online? جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی تھوڑا سا آپ اونچا بولیں پلیز. Okay, I just wanted to say کہ آپ لوگوں کا ٹاپک بڑا اچھا جا رہا ہے. Is it okay if I talk in English? Yes, sure, please do. Go ahead. Yes, please. Go ahead, Ji. Yes, this is a very good topic, and I think we really need to focus, because when we were young and when we used to go to the majlis with our parents and mothers, how our mothers used to behave and how they used to do that, how we implemented it in our lives. Ji. At the moment, I think these gadgets and the text messages and mobiles, even when the majlis is going on, youth, youngsters, mothers, they keep on also using that. And I think we need to implement it to our youth and children and ourselves, that we are going to the majlis for azadari and it's not for socializing, as you were just mentioning. At the same time also, young mothers need to realize that this is majlis, and also, you know, if young mothers are talking with the other young mothers, how are the children going to learn that in majlis we should not be talking? Good point. Also, we notice that, you know, when children are eating sweets or chocolates or whatever, everything is just left, you know, on the glands, and this is the mosque. It's a large house, so we really need to understand that the way we keep our house clean, the mosque has to be kept clean too. And I think it does depend a lot on the mothers. I know it's a hard work, but I think if our mothers did it, then we can do it too. Yes. Excellent points expressed by you. Thank you so much for calling. Sorry, I didn't get your name. Are you still online? Okay, ji. Assalamu alaikum. جی میں لیسٹر سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی میں شرمین شاہ بات کر رہی ہوں. اچھا جی شرمین بہن. جی مجھے اصل میں یہاں پہ لیسٹر میں نئی شفٹ ہوئی ہوں. لیکن پرسوں سے مجھے پتہ چلا ہے پاکستان سے کہ پرسوں سے جو ہے وہ محرم شروع ہو رہا ہے. جی پرسوں سے. ہاں جی. شاید پاکستان کا اور یہاں کا ڈفرینٹ ہے، تو کیونکہ وہاں پہ جب وہاں چاند نظر آتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، تو یہاں پہ اس کے مطابق یہاں پہ جب چاند نظر آئے گا تو ابھی تک اسی لیے جیسے آپ سے پہلے بھی کسی ہمارے کالر نے فون کیا تھا کہ کب ہو رہی ہے، ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کب ہو رہی ہے، لیکن ڈپینڈنگ کہ سائٹنگ آف دا مون پہ کہ کب چاند نظر آئے انشاءاللہ. جی لیکن پر میرا ایک اور بھی کوشچن تھا، کیونکہ میں یہاں پہ نہیں آئی ہوں تو مجھے عزاداری کرنی ہے. تو لیسٹر میں تو مجھے یہاں پہ ابھی تک میرے کوئی فرینڈس وغیرہ نہیں بنے، لیکن پر میں کچھ کانٹیکٹ چاہ رہی تھی کہ تاکہ میں یہاں پہ رہ کے اور میں 10 دن عزاداری کے لیے جا سکوں. اچھا ایسے کریں، اگر آپ سوری آپ کو کاٹے، جی فرمائیے پلیز. ہاں تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہاں پہ لیسٹر میں کس جگہ پہ مجلس ہوتی ہے تاکہ پھر وہاں پہ میں جا کے جو ہے عزاداری کر سکوں. اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں کہ آپ کنٹرول روم میں اپنا نمبر چھوڑ دیں، تو بعد میں پھر ہم آپ کو نا ایڈریسز بھیج دیں گے، کیونکہ وہاں پہ امام بارگاہ ہیں تو ان کے جی وہاں پہ بہت اچھی عزاداری ہوتی ہے لیسٹر میں، اور بہت اچھے اسپیکرز آتے ہیں. تو آپ اگر جی آپ اپنا نمبر کنٹرول روم میں چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ول گیٹ بیک ٹو یو. ٹھیک ہے، تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، بہت خوشیاں دے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی واپس اپنی گفتگو کی طرف آتے ہوئے
आई थिंक हमारे जो, क्योंकि यही वही टॉपिक चल रहा है, तो हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनके भी जो सवालात हैं उसके ऊपर भी साथ साथ ही रोशनी डाल लें, क्योंकि फिर हमें दूसरे सवालात की तरफ मूव होना होगा। तो हमारी एक शना बहन ल्यूटन से, वो भी कहती हैं कि मैं समझती हूँ कि उन्होंने भी यही इस बात का इजहार किया कि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उलमा, जैसे हमने डिस्कस किया कि उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो क्या मेंबर से बयान करते हैं और क्या लोग सुनते हैं, वो भी एक अपनी जगह पे ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो समझती हैं कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि जो बच्चों को कलरिंग्स दे देते हैं या स्वीट्स वगैरह, और बच्चे फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, बजाय इसके कि बच्चों को कहें कि इस वक्त कुछ नहीं आपने करना, फोकस करें जो बयान किया जा रहा है, और साथ साथ अगर उसको एक्सप्लेन करते जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी वो लफ्ज़ पिक करना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने देखा, एक बात मैं आपको बताऊं, इससे पहले हम कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम सो सॉरी, मेरा फ़ोन कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा, आप लाइन पे हैं जी? आप ज़रा लाइन पे रहें प्लीज़, आप क्योंकि आपसे वो आपका फ़ोन नंबर आप ले लेंगे जी। जब हम अक्सर, आपने भी सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि माएँ कहती हैं कि हम अपने बच्चों के साथ बैठ के इंडियन मूवीज़ देखते हैं ताकि हमारे बच्चे वो लैंग्वेज सीख लें, और हमारे बच्चों ने बहुत इम्प्रूव किया है, उनको वो लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह आ गई है। तो हम क्यों ना उनको अपनी मजालिस की तरफ रुख करें कि उसी तरह से क्यों नहीं हम एफर्ट करें, जब हम मजलिस मूवी भी उन्होंने सुन के सीखी है। बिल्कुल जी। देखिए नबी बहन, एक कॉलर ने कहा था लिसनिंग एंड फोकसिंग, बहुत अच्छा उनका पॉइंट था कि जब तक हम अपने बच्चे के अंदर जो है लिसनिंग पावर और फोकसिंग जो है उसके लिए उसको तैयार नहीं करेंगे, उस वक्त तक लैंग्वेज कोई भी हो, यानी वही जैसे उन्होंने भी फरमाया कि इनसे बिल्कुल हट के, यानी कि जो हमारे रूटीन की चीज़ें थी उनको हम बिल्कुल पैकअप कर देते थे। यानी कि हमने अपने आबा और अजदाद को देखा, मुहर्रम का ज़माना है तो वो बेड पे नहीं सोएंगे, फ़र्श पे। एक तब्दीली लाई जाती थी जिससे वो फोकस कर सकें कि ये अयाम जो है, मॉर्निंग डेज़ जो हैं, ये बहुत ही स्पेशल हैं, ये इबादत है। जिस तरह रमज़ान के महीने की प्रिपरेशन होती है, उनको प्रिपेयर किया जाता है कि रमज़ान में आप देखिए कि इफ्तार और उसमें हमारी जो मेन्यू होता है वो तक चेंज होता है। उसका मकसद क्या है कि एक तरीके से लोगों, बच्चों को और घर वालों को मुतवज्जे करना। ये जो चेंज आता है ये कोई सेलिब्रेशन के तौर पे नहीं होता, ये एक लिंक है, और एक निस्बत दी जाती है। वही ग़िज़ा सादी हो जाती, सादी ग़िज़ा हो जाती थी। लिबास के हवाले से कॉन्शियस किया जाता था कि देखो अय्यामे अज़ा हैं, इसमें हमने कोई ब्राइट कलर्स नहीं पहनने, इसमें हमने डल कलर्स पहनने, क्योंकि गम के दिन हैं, रसूल के नवासे के साथ ये हुआ, उन पे पानी बंद हुआ, लिहाजा एक हर चीज़ का जो है ना एक एहतराम उनको सिखाया जाता है कि मुहर्रम के लिए उनको मतलब कि तैयार किया जाता था कि ये अयामे अज़ा आ रहे हैं, अब इसमें हमें अपनी रूटीन से हटना है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी पे बच्चे प्रोग्राम देखते थे, अयामे अज़ा में हमारे घरों का ये माहौल था कि 2.25 महीने बिल्कुल टीवी पे कोई दुनियावी प्रोग्राम नहीं। हाँ, अगर सो सलाम और मरसिया और मजालिस की कोई प्रोग्राम टीवी पे आ रहे हैं तो बस वो आपने देखने हैं, और बाकी किसी किस्म के इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम जो हैं वो आपने नहीं देखने। अय्यामे अज़ा हैं, इसमें आले रसूल को दर बदर फिराया गया, उन पे इतने जुल्म हुए कि ये वो अय्याम है जिसमें इंसान कहता है कि हम मोहब्बत हुसैन में सब कुर्बान करें। ये जज्बा है, कुर्बानी है जो आप इस तरीके से लोगों में पैदा करते हैं कि क्या आपका शौक़ है, आप इंटरटेन करते हैं अपने आप को, गेम्स खेलने, वीडियो, आप जज्बा कुर्बानी बच्चों के अंदर इस तरह ट्रांसफ़र करें कि अय्यामे अज़ा है, तुम्हें गेम को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, तुम्हें गेम छोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें अपनी अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। माज़रत के साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं लंदन से बोल रही हूँ, सईदा। मैंने पूछना था कि मैं ना बच्चों को, हम लोग जो से बच्चों को यहाँ पे आके जो आज़ादारी का एनवायरनमेंट जो है वो ऐसा बनता नहीं है जैसे पाकिस्तान और लाहौर में बनता है। तो जो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उनको ले जाऊँ मजलिसों में, लेकिन यहाँ से फिर होता है कि वो इंग्लिश मजलिसें मिलना मुश्किल होते हैं, और जो इंग्लिश मजलिसें वो दूर हैं, और जो उर्दू मजलिसें हैं वहाँ पे वो ट्रेडिशन ज़्यादा है मज़हब से। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि उनको मैं ज़ियारतों पे ले जाऊँ, और इस साल हमारी ये कोशिश है कि हम लोग वॉक करके चेलुम पे जाएं, करबला, वहाँ से नजफ से।
تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کی تھوڑی سی فضیلت بتا دیں تاکہ میں بچوں کو بھی ایکسپلین کر سکوں. ان کو تو شوق ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم گھر سے پریپیئر کریں, کوئی بکس ہوں کوئی, اور یا تھوڑی سی آپ اس کے متعلق بتا دیں فضیلت کے لیے کہ تھوڑی سی ہم جائیں تو مینٹلی طور پہ زیادہ اسپریچول ہوں. اچھا, زیارت کی فضیلت. اوکے ٹھیک ہے, اوکے جی ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ناظرین اب ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف دوبارہ سے چلتے ہیں اور جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ چھوڑا تھا انشاءاللہ وہاں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ہمارا آج کا ٹاپک عزاداری کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہم نے بہت سے پوائنٹس اس پہ روشنی ڈالی, لیکن آج اس وقت ہم اس چیز پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں, اس چیز کو ریزولو کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہماری مجالس میں کمیاں ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم کسی طرح سے پورا کر سکیں, ان کو ہم دور کر سکیں تاکہ ہماری سب کی جو بہترین طریقے سے اصلاح ہو سکے. اور ہمارے جیسے کہ آپ نے اگر ہمارے ساتھ تھے پروگرام بریک سے پہلے تو ہمارے بہت سے ایسے کالرز ہمارے ویورز نے فون کیے جنہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم بچوں کو جو ہے بچے کیوں وہاں پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے مجلس پہ, بچوں کی کیوں کنسنٹریشن کم ہے اور اس کا قصور اس کے ذمہ دار کون ہے. تو آئیے چلتے ہیں اسی گفتگو کو آگے لے کر. محترمہ فیروز صاحبہ ہم نے کافی پوائنٹس ڈسکس کیے کہ ینگ مدرز یا جو بھی مدرز ہیں وہ بچوں کے ساتھ جو بھی آتی ہیں اور پھر بچے یہ ہے کہ مسجد میں یا امام بارگاہوں میں مجالس سننے کے وقت بجائے اس کے کہ مجلس پہ فوکس کرنے کے وہ دوسری چیزوں میں بزی رکھ دیتی ہیں اور بچے بھی بزی ہو جاتے ہیں. تو ایک ان کو بالکل بلکہ جو آداب محفل یا آداب مجلس آنے چاہیے ایک تو وہ اس سے بھی محروم رہ جاتے ہیں. اور پھر وہ جو ایک مقصد ہے ہم اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ بچے دوسری لینگویجز سیکھ لیں, لیکن ہم اس چیز کا ایفرٹ نہیں کریں کہ کم از کم اگر ان ایام میں ہم بچوں کو سکھائیں گے تو بچے تھوڑا سا پک کرنے کی کوشش کریں گے, تو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں. لیکن ہمارا یہ مطلب نہیں تھا, ایک چیز میں کلیئر کر دوں اپنے ویورز کے ساتھ, ہماری بہت سی ایسی مدرز ہیں جو کہ بہت بہترین اور خوبصورت طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں. ان کے بچے چھوٹے بچے گودوں والے بچے بھی خاموش بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ اور 2 سال کے ہر عمر کے بچے ہیں, لیکن چونکہ وہ گھر سے ان کی تربیت کر کے گھر سے ان کو ایک سوچ دے کر چلتی ہیں کہ وہاں جا کے آپ نے کس سوچ سے بیٹھنا ہے, کس سوچ سے سننا ہے اور کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. تو وہ بھی ہمارے لیے ایک رول ماڈلز ہیں, ہمارے اندر ہی ہمارے سامنے ایک رول ماڈل ہیں, لیکن شاید ہم ان کو بھی نہیں نوٹ کر رہے ہوتے اس وقت. تو اس سے پہلے کہ اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سب کو میری جانب سے بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ جی میرا نام مسز حسین ہے, میں گلاسکو سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی فرمائیے. جی میں آپ کی گفتگو سن رہی ہوں, بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی معلومات ملتی ہے. میں تقریباً ہر سال آپ کا یہ پروگرام سنتی ہوں اور میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. میں تو اہل سنت سے میں تعلق رکھتی ہوں, لیکن ان ہستیوں پہ ہمارا بہت ایمان ہے. اور آپ کی گفتگو سن رہی تھی, میں کچھ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتی ہوں. میں آپ کو اپنی بھی فیلنگز بتانا چاہوں گی جو ادھر جو کچھ ہو رہا ہے. جی فرمائیے. آپ تو معصوم بچوں کی بات کرتے ہیں نا کہ جو چھوٹے ہیں, کچھ ماں سے لے کے یا 5, 6, 7 سال کے بچے, ٹھیک ہے, بچوں کو مائیں بیچاری کتنا سکھائیں گی. بچے تو آخر بچے ہوتے ہیں, ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی. تو لیکن میں آپ کو یہاں تک حال بتاؤں کہ یہاں میں
ہمارے گلاسکو میں 2 امام بارگاہ ہیں، ایک جو ہمارے گھر سے بہت دور ہے، تو میں کیونکہ میرے بچے بھی چھوٹے ہیں اور تھوڑا جانے کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ میں کبھی کبھی جا پاتی ہوں، لیکن جو ہمارے گھر کے قریب ہے آپ یقین کریں کہ وہاں کا حال دیکھ کے مجھے بہت رونا آیا. میں نے بہت دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور ان ہستیوں سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ جنہوں نے، میں تو کہتی ہوں کہ نہیں کہنا چاہیے وہ امام کے وہ عزادار لوگ ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے بس یہ بتانے کے لیے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل تشیع ہیں اور عزادار ہیں امام کے. لیکن آپ سوچیں کہ یہ بات آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ان کو تربیت ماں باپ نہیں دیں گے تو کون دے گا. میں نے 3 ایجڈ بچیاں دیکھی جو ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہوتی ہیں. آپ یقین کریں کہ وہ اپنے آئی پوڈ یہ موبائل لے کے بیٹھ کے ایک دوسرے سے پاس بیٹھ کے چیٹنگ کرتی ہیں، پھر وہ ہنستی ہیں. یہ کوئی جگہ یا مقام ہے ہنسنے اور اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ اور پھر اوپر سے بال کھولے ہوئے ہیں، دکھا رہی ہوتی ہیں ہمارے بال کتنے پیارے ہیں. لباس ان کا دیکھ کے ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ میں ہر سال جانا چاہتی ہوں لیکن اس لیے نہیں جاتی کہ یہاں کی بچیوں کا یہ گیٹ اپ دیکھ کے کہ میری بچیوں پر بھی اثر پڑے گا. میری بڑی بچی کہتی ہے کہ ماما انہوں نے کیسے کپڑے پہنے، جینزیں انہوں نے پہنی ہوتی ہیں. اور ماں باپ کو چاہیے کہ اگر جینز نہیں وہ مطلب اگر وہ دوسرا لباس نہیں سادہ پہننا چاہتی تو کم سے کم اوپر برقع پہن لیں اور اپنے سروں بالوں کو باندھ، ٹھیک ہے بال کھولنا ان کی مرضی ہے لیکن سر کو اچھی طرح ڈانپ لیں. کیوں؟ جب باہر نکلتی ہیں ادھر سے مرد نکل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے عورتیں نکل رہی ہوتی ہیں تو ایک بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ بچیاں شو آف کر رہی ہوتی ہیں اپنے آپ کو، یہاں اپنی نمائش کرنے آ رہی ہوتی ہیں اور بیٹھ کے باتیں کرنا. اور یہ مجھے بات اتنی دل کو بہت مجھے دکھ ہوا کہ آپ لوگ تو دیکھو، آپ لوگ ہمارے وہ ماڈل ہو اہل تشیع ہم سنیوں کے لیے کہ ہم جب ایسی جگہ پہ جائیں نا تو آپ لوگوں کو دیکھ کر ہمیں فیل ہو کہ واقعی آپ ایک عظیم جگہ پہ بیٹھے ہو اور عظیم ہستیوں کی جگہ پہ بیٹھے ہو اور آپ کو حلیہ اور آپ کے نا حال دیکھ کے ہمیں فیل ہو کہ واقعی یہ دکھ والی مقام مہینہ اور جگہ ہے. لیکن اب پلیز میں تو کہتی ہوں کہ اس محرم میں ہر مولانا صاحب کو چاہیے کہ مجلس سے پہلے ماؤں بہنوں کو یہ پہلے ضرور تربیت دیں کہ خدا کے لیے پردے کا خیال کریں یا گفتگو کا خیال کریں اور ماں باپ اپنی بچیوں کو پلیز سکھائیں. بہت شکریہ، بس یہ میرا پیغام تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ مسز حسین آپ کا، اور بڑی اچھی آپ نے پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے. یہ ہمارے لاسٹ کالر تھے ناظرین، کیونکہ ہمارے پاس بہت سے اب سوال آ گئے ہیں اور ہم نے ان سب کو کور کرنا ہے اپنے اس پروگرام میں، کیونکہ کل انشاءاللہ تعالی ماہ محرم الحرام کا موسٹ پروبلی آغاز ہو جائے گا ہمارے. تو جی ہم چاہیں گے کہ جی انشاءاللہ کہ ان تمام سوالات کا جواب بھی دے سکیں. جی ابھی آپ اسی حوالے سے کچھ اور پوائنٹس اگر آپ کے پاس رہ گئے ہوں محترمہ فیض صاحبہ، اور آپ کی طرف بھی آؤں گی رفاقت بہن، کہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، ابھی ہم بچیوں کی طرف نہیں آئی ہیں جو کہ ٹین ایجرز ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچے ان کو بٹھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ تھوڑی ایک جگہ پہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے. جی محترمہ فیض صاحبہ. اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جو ہمارے امام بارگاہ ہیں موسٹلی تقریباً ہر ہی امام بارگاہ میں بچوں کے لیے الگ کلاسز کے انتظام ہے. تو جو مدرز چاہتی ہیں کہ ان کی مطلب مجلس میں ڈسٹربنس نہ ہو، اپنے بچوں کی لک آفٹر نہیں کر سکتی، تو وہ ان کلاسز میں بھیجیں جس میں بہترین طریقے سے بچے کے لیول پہ آ کے بچوں کو ٹیچ کیا جاتا ہے اور کربلا کے حوالے سے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اسٹوری سے، اور جو ان کا انٹرسٹ ہے اس حوالے سے ان کو جو ہے کربلا کے بارے میں اویئرنیس پیدا کی جاتی ہے. تو یہ فیسلٹیز ہمارے امام بارگاہوں میں سینٹرز میں موجود ہے. موسٹلی سینٹرز میں میں نے دیکھا یہ فیسلٹی ہے. دوسری چیز یہ کہ پیرنٹس کی خود ذمہ داری ہے کہ بچے کو پریپیئر کر کے آئیں کہ ہم جا رہے ہیں. آپ کا ایک پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا کہ مجلس کا جو ڈیوریشن ہے وہ جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ انسان ایزیلی اس میں کمفرٹیبل بیٹھ کے پورا فوکس کر سکے. یہ نہ اتنا لینتھی ہو کہ پھر ہماری توجہ، بڑے لوگوں کی بھی توجہ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. پاسبل نہیں ہے 3 آورز 4 آورز کی مجلسز. شارٹ مجلسز ہوں اور اس میں یہ ہو کہ ہاں
ٹو دا پوائنٹ مجلس ہو, شارٹ مجلس ہو اور ڈسپلن کے ساتھ ہو. والنٹیئرز جو آرگنائزر ہیں ان کو ان پر سختی کرنی چاہیے. جیسے بھی ہماری کالر نے کہا کہ بچیاں موبائل پہ برابر میں بیٹھی ہوئی بچوں سے چیٹ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ آواز سے نہیں کر سکتی, ڈسٹربنس ہوگی. تو یہ امام بارگاہ میں یہ ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہم نے ڈیورنگ مجلس کسی کے ہاتھ میں موبائل دیکھا تو اس کو ضبط کر لیا جائے گا. لیکن یہاں میں آپ کو روکوں گی محترمہ فیض صاحبہ کہ اگر ایسے پوائنٹ کیا جائے تو مائیں بھی اپسیٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ نے ہماری بچی کا فون کیوں لیا. ڈزنٹ میٹر. دیکھیے مائیں اپسیٹ ہوں گی تو یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کچھ لوگ اپسیٹ ہوں گے اس کے لیے آپ ہدایت چھوڑ دیں یا نہیں. وہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ ایک شروع میں ڈیفیکلٹی ہوں گی, آہستہ آہستہ وہ خود کہ آپ کو اگر اس سچویشن میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا ہے تو آپ گھر سے یہ تیاری کر کے لائیے کہ یہاں کے یہ رولز ہیں کہ یہاں پر موبائل یوز نہیں ہوا جائے گا. جیسے آپ انٹر ہوں گے عزا خانے میں آپ کا موبائل آپ کے بیگ سے نہیں نکلے گا. تو یہ ایک اصول بنا لیں اور یہ کرنا شروع کریں کہ ضبط کر دیا جائے گا. تو آپ دیکھیے خود بخود لوگوں کے اندر ایک طریقے سے ڈسپلن پیدا ہوگا اور یہ مجلس حسین کی رسپیکٹ اور اس کی ان کے اندر احترام کا جذبہ پیدا ہوگا. تو یہ آرگنائزرز کو یہ تھوڑا سا ایفرٹ کرنا ہوگا اور پیرنٹس کو بھی کیونکہ ہم صرف لڑکیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم لڑکوں کی بھی, لڑکے بھی جب بیٹھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے. میں پوری جنرل اس کی بات کر رہی ہوں کمیونٹی کی کہ آپ نے یہ بورڈ لگا دیں, سائن بورڈ لگا دیں اور اس کے علاوہ جب انٹر ہو رہے ہیں تو دروازے ہی پہ ان کو بتا دیں کہ موبائل کا استعمال جو ہے یہاں پہ ممنوع ہے اور آپ جو ہے یہاں پہ اس کو ڈیورنگ مجلس استعمال کریں گے تو آپ کا موبائل ضبط ہو جائے گا. تو آپ کو خود اگر آپ چاہتے ہیں پبلک کی آپ کی کوئی وہ انسلٹ نہ ہو تو آپ خود اس کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہوں. تو ان سب چیزوں کے حوالے سے اگر ہم کر دیں کہ بھی ڈیورنگ مجلس بچوں کو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بچے آرام سے بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہیں. جب وہ اپنے گھر میں ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں تو ان کو 4-4 گھنٹے ہوش نہیں ہوتا کھانے پینے کا. تو اس وقت جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم, بلکہ یہ ہے بھی کہ اگر جب آپ ایمٹی سٹمک ہوتے ہیں تو آپ کے اندر آپ کا جو برین ہے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ چیزوں کو اپنے اندر ابزورب کرتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ایک اصول بنا دیں کہ بچوں کو کھلا کے لائیں, احترام بتائیں عزا خانے کا کہ عزا خانے جانا ہے تو بچہ جو ہے وہ باوضو ہو, یعنی کہ گھر سے نکلے. یہ چیزیں آپ سکھائیں گے تو بچہ کہے کہ کوئی اسپیشل ایونٹ ہے, کوئی اسپیشل جگہ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ان سب چیزوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور میں یہ آپ تھوڑا ایڈ کروں گی کہ ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کل کون سی شبی نکلے گی, پہلے سے پتہ سارا ترتیب دی گئی ہوتی ہے پروگرام کی. تو ماں کو چاہیے کہ جب وہ آ رہی ہوتی ہیں تو بچے کو بتا دیں کہ آج فلاں شبی نکلے گی تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی یہ ہے. بچے کو بالکل پتہ ہونا چاہیے وہ شہادت کے بارے میں, شہادت کے بارے میں کہ آج کس کی شہادت ہے, آج کیا ہونے والا ہے وہاں پہ. بچوں کو بالکل پتہ ہونا چاہیے. اور ایک بات میں اور کہوں گی نبیلہ, ڈسٹربنس کے حوالے سے امام بارگاہ میں یہ اب رواج ہو گیا, پہلے نہیں تھا. کچھ سالوں سے جو ہی امام بارگاہ میں لوگ آتے ہیں تو وہ پانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیڈیز میں, گرون اپ کے اندر. میں کہتی ہوں کہ آپ کیوں 2-3 گھنٹے کے لیے آپ آتے ہو, آرام سے بیٹھ کے مجلس سنیں. پانی رضاکار بھی پانی پلا رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے وہ ثواب کے طور پہ کر رہی ہیں کہ ہم لوگ پانی, لیکن اس سے بہت ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. میں تو کہتی ہوں آپ عزادار ہیں, آپ آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے بیوی کو, آپ بیٹھیں ان کی پیاس کو یاد کریں. بہت اچھا پوائنٹ ہے. پانی پینے تک بات نہیں رکتی, پھر ان کو ظاہر ہے واش روم جانا ہوتا ہے تو اس سے بہت ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے. تو پلیز ان سے کہیں پانی مت پلائیں لوگوں کو. اگر کوئی کسی کو ہے میڈیکل پرابلم ہے یا اس کو پانی چاہیے تو لوگ اپنی خود باٹلز اپنے ساتھ لے آئیں اگر اتنی ہے انہیں کہ پانی پینا ہی پینا ہے. اور ویسے تو ہم بہت کہتے ہیں کہ کاش ہم امام کے ساتھ کربلا میں ہوتے تو ہم اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے کہ ہم 3 گھنٹے کے لیے ہم کسی کھانے کی چیز یا پیاس سے ہم پرہیز کر سکیں اور صرف ہماری کنسنٹریشن, ہمارا مقصد جو ہے جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کے لیے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہ واقعی اس سے بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی آئی تھنک ہم نے آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا, مینجمنٹ کو پاس آن کرنا چاہیے یہ سارے جو آپ کے پوائنٹس ہیں. آج جو پروگرام ہے ماشاءاللہ سے ہمارے جتنے بھی ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے, میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پلیز عزاداری ایک ایسا پلیٹ فارم ہے
کہ جو کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ ہے کردار سازی کے، تو خدا کے لیے اگر ان انسٹیٹیوٹ میں بھی ہم اپنے کردار کو نہیں بنا رہے تو اس سے بڑی بدنصیبی ہمارے لیے اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ اتنی بڑی اپارچونٹی کو ہم اویل نہیں کر رہے. تو لہٰذا جو سن رہا ہے انڈیویجولی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں. آپ ابتدا کریں کہ ہمیں رول ماڈل بننا ہے. بالکل ہر کوئی اسی نیت سے جائے کہ میں دوسرے کے لیے رول ماڈل ہوں یا میرے بچے رول ماڈل ہوں تاکہ دوسرے مجھ سے سیکھیں. بالکل بہت اچھا پوائنٹ ایسا بیہیو کریں کہ بجائے اس کے کہ کسی کو برا کہنے کی بجائے آپ ایسا آپ کا عمل کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ رش کریں اور پوچھیں کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں، یہ کس کے فالورز ہیں، اور وہ اٹریکٹ ہو کے آپ کی طرف آئیں. بالکل. ایک ہماری ثنا بہن تھی، انہوں نے لینگویج کے حساب سے انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ انگلش میں بچوں کے ساتھ بولتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم نے آگے بھی اپنے پروگرامز میں بہت دفعہ اس چیز پہ گفتگو کی ہے کہ اور ہمارے مجتہدین جو ہیں ان کا بھی اس چیز پہ انہوں نے اسٹریس کیا ہے کہ پلیز اپنی جو مدر ٹنگ ہے وہ بچوں کو ضرور سکھائیں. اپنا کلچر اپنی مدر ٹنگ سے دور نہ رکھیں. اور مدر ٹنگ کے یہی فائدے ہیں کیونکہ آج کل جو مجالس ہیں وہ زیادہ طور پہ جو ہیں وہ اردو میں ہوتی ہیں، تو تاکہ ہم اپنے ساتھ جب بچوں کو لے کے جائیں تو بچے وہاں سے کچھ سیکھ کے اٹھیں. کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ کئی مائیں ہیں ان کی چھوٹے بچوں کی اردو اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اردو میں ہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بالکل مجلس میں. تو جو اس چیز سے اویئر نہیں ہے پلیز اب یہ تمام چیزیں نوٹ کریں اور ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر اپنے بچوں میں ان کو پیدا کریں تاکہ ہم اس سال ماہ محرم میں ہم اس عہد سے جائیں کہ ہمارے اندر ضرور ایک چینج آنا چاہیے، ضرور ایک تبدیلی آنی چاہیے. اور انہوں نے ایک اور اسی حوالے سے کہ ہم کوشش کریں کہ نہ بچوں کو ہم کیونکہ موبائل دے دیتے ہیں اور بچوں کو موبائل پہ گیمز ڈاؤن لوڈ کر کے تاکہ بچے بزی رہیں، اور وہ اس چیز سے بھی ہم اجتناب کریں کہ بچوں کو وہ چیز بھی نہ فراہم کی جائے. بیسیکلی بس صرف ان کو اس چیز کی طرف ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے لیے بیچ میں بچوں کا وہ ایک کانسنٹریشن سپین بریک کرنے کے لیے آپ کوئی چیز دے دیں، کلرنگ دے دیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر واپس کہیں کہ چلو مصائب شروع ہو رہے ہیں، اب تم لوگوں نے کس طرح سے اس کو سننا ہے یا کس طرح سے ہمیں اس غم میں شریک ہونا ہے. اور جیسے محترمہ فرح صاحبہ کا بڑا اچھا پوائنٹ تھا. جی سوری آپ کو یہاں پہ کاٹوں گی کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہی ہم فرش عذاب بچتا ہے، جناب فاطمہ زہرا تشریف لے آ جاتی ہیں، انبیاء اکرام اس پہ تشریف لاتے ہیں، تو ہمیں نہ جانے کہ کہاں ہمارے ساتھ ہی شاید وہ بیٹھی ہوں اور وہ ہماری وہ حرکات اور اس طرح کا بیہیویئر مجلس میں دیکھ کے وہ خوش ہوں گی کہ یہ لوگ میرے بیٹے کا پرسہ دینے آئے. تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. بعض روایتوں میں ایون خود امام حسین ہمارے گریہ کی صدائیں سنتے ہیں، ہم درود بھیجتے ہیں تو ان درود کی صداؤں کو سنتے ہیں. تو جب امام ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور امام ہمارے حرکات و سکنات سے بھی واقف ہیں تو کس منہ سے ہم گریہ کرتے ہیں، کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم عزادار ہیں، جبکہ ہم ایک مجلس میں تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو فوکس نہیں کر پاتے اس مجلس کے حوالے سے. تو اتنی سی ٹائم کی اگر ہم قربانی دے سکتے تو پھر کیا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو امام کے ساتھ ہم بھی اس قربانی میں شامل ہوتے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. ہماری ایک بہن ہے، ان کا فاطمہ ان کا تھا کہ عزاداری کربلا کے ہم کرتے ہیں تو واقعہ کربلا اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بالکل واقع کربلا اگر نہ ہوتا تو آج اسلام وسلم نے جو ہے اس کا بار بار ہر مقام ہر منزل پر ذکر کیا ہے. امام حسین کے ہر ایکشن پر واقعہ کربلا کی طرف رہنمائی کی ہے. اگر انہوں نے پانی مانگا تو اس پہ گریہ کیا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ قطرہ آب کے لیے دین اسلام کی بقا کے لیے قربانی پیش کرے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنا عظیم واقعہ کربلا اتنا عظیم ہے کہ جس نے نمازوں کی حفاظت کی ہے. اور سورہ رعد میں کہتی ہوں کہ اگر واقعہ کربلا کی عظمت کو سمجھنا ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 22, 23 اور 24 اس کو پڑھیے. اس میں امام حسین کے کردار اور ان کے مشن اور ان کے قیام کو اتنی خوبصورتی سے کلام الہی نے واضح کیا ہے. ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ضرور اس کے ٹرانسلیشن کو آپ کے سامنے پیش کرتی، مگر سورہ رعد آیت 22, 23 اور 24 پلیز اس سے ضرور رہنمائی حاصل کریں.
بہت شکریہ. ان کا دوسرا تھا, ہم کہتے ہیں ایوری ڈے از عاشورہ, کل یوم عاشورہ, کل یوم کربلا, ایوری ڈے از عاشورہ, ایوری لینڈ از کربلا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو امام حسین کا یہ جو قربانی ہے یہ صرف عاشور کی حد تک محدود نہیں ہے کہ سن 61 ہجری کے 10 محرم کو یہ واقعہ ہوا, یہ حادثہ ہوا اور یہ امام حسین نے اس قربانی کو پیش کیا, بلکہ یہ وہ پیغام ہے جو کنٹینیوس ہے جی, اور ایوری ڈے ہمیں اس پیغام کو یاد رکھنا ہے اور امام کی قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس انداز سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے جی, کہ جس طریقے سے امام نے جس مشن میں, جس مقصد کے لیے, جن اہداف کے لیے اتنی عظیم قربانی پیش کی, ان اہداف کو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا. یہ صرف وہ 10 دن کے یاد نہیں ہے, یہ ہر سانس میں ہمیں اس عاشورے کے دن کو, اس کی قربانی کو ہر سانس میں یاد رکھنا ہے, کیونکہ ہمیں ہر وقت, ہر لمحے ہم ظالم کی زد میں ہیں, ہر لمحے ہم باطل کو فیس کر رہے ہیں. پیغام حسین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. بے شک. بہت خوبصورت. جی, یہ ہمیں ای میل آئی ہے مسز عباس سے, انہوں نے تھوڑے سے سوال لکھے. انہوں نے یہ تو میرا خیال ہے ہم نے اس کو کور کیا, کیا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ مجلس میں تشریف لاتی ہیں, اس کا ہم نے کر لیا تھا. دوسرا ہے قرآن کریم میں واقعہ کربلا موجود ہے؟ قرآن کریم میں بالکل واقعہ کربلا جو تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے, سورہ والعصر ہے, اس میں سورہ والفجر ہے, اس میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے واقعہ کربلا کی طرف, نشاندہی ہوتی ہے. پھر سورہ رعد کی ہم نے آیت نمبر 22, 23 اور 24 کے حوالے سے کہ کس طریقے سے امام حسین کے قیام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں بیان فرمایا ہے. تو ظاہر ہے کہ کلام الہی میں قدم قدم پہ واقعہ کربلا کے حوالے سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے, کیونکہ سورہ فجر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی 10 راتوں کا ذکر ہے, پہلی 10 راتوں کا ذکر ہے. تو وہ اگر تفاسیر میں پڑھیں تو اس میں تفصیل موجود ہے, انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. تیسرا سوال ان کا یہ, عاشورہ محرم کا واقعہ گزرے اتنا عرصہ ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام اب زندہ نہیں ہیں, نہ ہی یزید زندہ ہے, تو اب کیوں ہم اس واقعے کے ذکر, تو اب ہم کیوں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ میری بہن پتہ نہیں ان کی قرآن سے کتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کے حوالے سے, یہ کیسے انہی نے کہہ دیا کہ امام حسین زندہ نہیں ہے, جبکہ قرآن کی آیت اس بات کی نشاندہی کہتی ہے کہ شہید جو راہ خدا میں فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہوئے جو شہید ہو جاتا ہے اس کو مردہ مت کہنا. قرآن تنبیہ کر رہا ہے, اس کو مردہ نہ سمجھنا, ہرگز اس کو مردہ نہ کہنا, بلکہ وہ تم سے زیادہ, کہیں زیادہ تم سے حیات رکھتا ہے, اور ہم سے وہ رزق ہم اس کو دیتے ہیں, یعنی کہ رزق ہماری طرف سے اس کو عطا ہوتا ہے, تو اس کو ہرگز مردہ نہ کہنا. تو یہ بات ختم ہو گئی کہ امام حسین زندہ نہیں ہے, اور امام حسین بھی زندہ ہے, ان کی تحریک بھی زندہ ہے, ان کے اہداف اور ان کے مقصد بھی زندہ ہے, ان کا ذکر بھی زندہ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے ذکر کو قائم کرو, میں تمہارے ذکر کو قائم کروں گا. تو یہ ہے کہ ہاں یزید مردود ہو گیا, مگر یزیدی فکر آج بھی موجود ہے. بالکل. لہٰذا قیامت تک ضرورت ہے ذکر حسین کرنے کی, قربانی حسین کو, تاکہ آج کے زمانے کے یزیدوں کی نشاندہی ہو سکے. ذکر حسین ہماری روح ہے. بالکل. جی, یہ ایک ہیں مسز رقیہ کاظمی شکاگو سے, انہوں نے لکھا ہے میدان کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام سے یہ کہا تھا, بھائی اگر ہم یزید کی بیعت کر لیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ ہرگز جو ہے روایت کسی طرح سے مستند نہیں ہے کہ اس طریقے سے جناب زینب نے نعوذ باللہ یہ کلمات اپنی زبان سے جاری کیے ہیں. جناب زینب تو ثانیہ زہرا ہے, کہ جس کی ماں نے, حضرت زینب کی مادر گرامی نے حق کے لیے, وہ بی بی کہ جو پردے کی اہمیت کو جس طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے کردار کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے, وہ بی بی حق کے لیے دربار میں گئی ہیں. تو ان کی بیٹی کیسے ممکن ہے
کہ امام حسین سے اس طریقے سے کلام کریں، بلکہ جناب زینب کا تو یہ عالم ہے کہ قدم قدم پر بھائی کے اشاروں اور ان کے ارادوں کی تائید کرتے ہوئے جناب زینب نے اپنے عیش و آرام، اپنے راحت کو سیکریفائی کیا اس دشوار گزار زندگی کے کہ جو انہوں نے دربار یزید میں، بازار شام اور کوفہ میں انہوں نے جس تشہیر کا سامنا کیا ہے، وہ اس سے یہ اندازہ انسان لگا سکتا ہے کہ اس روایت میں ذرہ برابر بھی کہیں سے سچائی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور ایک لاسٹ آخری سوال ہے، انہوں نے کہا کہ جب بھی واقعہ کربلا یاد کریں تو اس کے ساتھ یہ کہیں کہ کاش ہم امام آپ کے ساتھ ہوتے، کیا ایسا کہنے سے ہمیں ثواب حاصل ہو جاتا؟ بالکل بالکل، اگر ہم اپنی زبان سے یہ کلمات جاری کرتے ہیں تو بے شک اس میں ثواب ہے، مگر اس ثواب میں جو ہے وہ اضافہ اور مقبولیت عظیم تر ہو جائے گی جب یہ کلمات ہمارے کردار میں نظر آئیں اور ہمارا کردار بھی ان کلمات کی زبان بن جائے۔ بے شک تو بے شک کہ امام خود فرماتے ہیں کہ جو کربلا میں نہیں ہے مگر میرے مشن کو جنہوں نے اپنے کرداروں میں زندہ رکھا ہے تو وہ اسی طریقے سے میرے اصحاب میں ان کا شمار ہے۔ بالکل، اگر ہم امام کے اصحاب جیسے باوفا اصحاب بن جائیں تو پھر ہمیں کہنے کا حق بنتا ہے کہ ہمارا کہنے کا حق بنتا ہے کہ کاش امام ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کیونکہ وہ ہمارے اندر جذبہ اور وہ شجاعت اور وہ تقوی، وہ پرہیزگاری ہوگی تو ہی ہم امام کا ساتھ دیں گے، ورنہ تو امام وقت بھی ظہور فرمائیں گے تو اگر ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ جی کوئکلی، جی رفاقت بہن آپ؟ نہیں، میں کہنے والی تھی کہ ہم ان کی جو تعلیمات تھی ان پہ عمل کر کے تب بھی ایسے بھی تو ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں نا، جس چیز کے لیے انہیں قربانی دی ہے ہم اس کو یاد کریں، اس پہ چلیں، کیونکہ یہ کربلا کی جو جنگ تھی یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، نہ کہ بادشاہی کا جھگڑا ہی نہیں تھا یہ، بے شک، تو ہم کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ بس اس کے ساتھ اگر میں دیکھنا چاہوں گی کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچ گیا ہے، اور ہماری امید ہے میں نے کہ اپنے تمام سوالات کے جو جواب ہیں وہ بھی دے دیے ہوں گے۔ جی بس اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت بہت شکریہ محترمہ فرز صاحبہ، رفاقت بہن آپ کا بھی، اور بہت اچھے پوائنٹس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، اور آئی تھنک امید ہے کہ ہم سب کی، اس میں میری بھی، ہم سب کی اصلاح ہوئی ہوگی، اور ہم ایک نئی سوچ کے ساتھ اس ماہ محرم الحرام کا استقبال کریں گے۔ وہ سوچ جو سوچ کے پیغام حسین ہمیں دیتی ہے، وہ سوچ کی جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، جو ہم عزادار امام حسین میں ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ مسجد میں مجلس میں چلے جانا، وہاں پر بیٹھ جانا، مرثیہ خوانی یا نوحہ خوانی کر لینا، یا ان کو سن لینا، یا کالا سیاہ لباس پہن لینا، یا اپنے بچوں کو صرف اس محض اس لیے ساتھ لے جانا کہ وہ ایک مجلس میں شرکت کر لیں یا ان کا حصہ بن جائیں، لیکن اس مقصد امام حسین علیہ السلام کو نہ پورا کرنا، نہ اس کو سمجھنا، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک کربلا سے بڑا حادثہ ہے ہمارے لیے، اور اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعہ کربلا جو ہوا تھا وہ وہ ایک ہمارے لیے ایک درس گاہ ہے، اور اگر ہم نے اس سے مقصد، اس سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، اس سے درس حاصل نہیں کیا، تو پھر گویا کہ ہمارے لیے واقعی میں پھر ہمارا، جیسے کہ ابھی رفاقت بہن نے کہا کہ واقعہ کربلا جو ہے وہ ایک واقعہ حادثہ نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے ایک حادثہ اگر ہم نے اس کے مقصد کو نہ سمجھا۔ تو اسی طرح سے بس آخر میں یہی کہوں گی کہ سید شہداء امام حسین علیہ السلام کا مطلب، ان کا پر گریہ کرنے کا مطلب، ماتم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تحریک جو ہے، ان کی تحریک کو، ان کے مقصد کو زندہ رکھنا ہے، حسینی مقصد کو زندہ رکھنا ہے، یہ پیغام حسین کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ بس اسی سوچ کے ساتھ ہم نے مجالس کو اٹینڈ کرنا ہے، ان ماہ ایام کو، محرم الحرام کے اور ماہ سفر کے ایام کو گزارنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پھر ضرور انشاءاللہ ہم ایسے بن جائیں گے کہ ہمارا شمار انشاءاللہ ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے انصاروں اور محبان میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور بس آخر میں وہ پیاس جس میں کہ پانی حسین پا نہ سکے، وہ پیاس کہ جس میں
کہ پانی حسین پا نہ سکے، اب ایک آگ ہے دنیا جسے بجھا نہ سکے. بس اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اور آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ کل سے انشاءاللہ یہاں پہ ہدایت ٹی وی پر جو ہے محرم الحرام کے نئے پروگرامز جو ہیں وہ ان کی مناسبت سے ان کی خصوص چلیں گے. تو اس میں ہمارا بھی ایک اسپیشل پروگرام آ رہا ہے پیغام حسین، جس میں کہ ہم نے ہر روز امام حسین علیہ السلام کے ایک پیغام پر روشنی ڈالنے کی کوشش کیا، اس کو سمجھنے کی، تاکہ ہم روز کا ایک پیغام سمجھیں اور اس سے ہم مستفید ہو سکیں. تو انشاءاللہ 12:30 بجے کل انشاءاللہ ہر روز ہمارا پروگرام آئے گا. پلیز آپ دیکھیے گا اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو وہ کیسا لگا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.